کچھ ایسی چیزیں جو عموماً ہم رمضان کے ایام میں غلطی کرتے ہیں، یا تو لا علمی کی بنیاد پر، یا پھر یہ کہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے سستی اور کاہلی کی بنیاد پر۔ اس میں سب سے پہلی چیز ساتھیو، سب سے پہلا مسئلہ ہے نیت کا، اور افطاری کے وقت میں دعا کا۔ نیت کے تعلق سے میں نے بارہا کہا ہے کہ عبادت میں زبان سے، کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے ساتھیو۔ شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے ساتھ نیت کرنا کسی بھی عبادت میں ثابت نہیں ہے، لہذا روزے میں بھی زبان سے نیت نہیں کی جائے گی۔ عموماً جو ہمارے ملکوں میں اشتہارات میں لکھے جاتے ہیں، بعض کتابوں میں جو یہ نقل کیا جاتا ہے کہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ غلط ہے ساتھیو۔ اس کا کوئی پروف نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نیت انما الاعمال بالنیات، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نکلتا ہے ویسے ہی ہر مومن کی نیت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی، اور یہی اس کے لیے کافی ہے ساتھیو۔ پورے رمضان یہی اس کی نیت ہوتی ہے ساتھیو، اس لیے زبان سے نیت کرنا درست نہیں ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ لکھے ہوتے ہیں بعض اشتہارات میں، بعض اخباروں میں، یا بعض کسی اور مقامات پر، ساتھیو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 2 ساتھیو، اشتہارات میں افطار کے وقت کی دعا لکھی ہوتی ہے ساتھیو، اور 3 قسم کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا بھی ساتھیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو پھر آپ کیا پڑھیں گے؟ آپ افطار کے وقت بسم اللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ کے ذریعے اپنا افطار کھولیے، اور پھر افطار کے بعد جب آپ کر لیں گے، جب آپ کے منہ میں پانی جائے گا، خجور جائے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ثابت ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عموماً ساتھیوں بلا مبالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری تقریباً 95% جو ہماری اکثریت ہے ساتھیوں، بلکہ اگر میں مبالغہ نہ کروں تو میں اگر یہ کہوں کہ 98% مسلمان اس دعا کا اہتمام نہیں کرتی ہے، جو واقعتاً ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ باقی اس سے پہلے کی جتنی بھی دعائیں ہیں ساتھیوں، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جو اشتہارات میں لکھے ہوتے ہیں، جو بعض اخباروں میں اور بعض کتابوں میں لکھی گئی ہیں، صحیح سند سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، لہذا جو صحیح دعا ہے اس کا اہتمام کیجیے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے ساتھیوں، اور وہ ہے مسواک کا مسئلہ، سواک۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ظہر کے بعد، یعنی جب آدھا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد مسواک نہیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسواک کریں گے تو ہمارے منہ کی جو بو ہے نکلتی ہے، معدہ کے خالی ہونے کے نتیجے میں وہ بو ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے ساتھیوں، آپ اگر 100 مرتبہ بھی مسواک کر لیں گے تو وہ خالی معدہ خالی ہونے کے نتیجے میں آپ کے منہ سے جو بو نکلتی ہے وہ 100 مرتبہ بھی مسواک کرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ مسواک کی اپنی الگ فضیلت ہے ساتھیوں، مسواک کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پر یہ مسواک کرنا شاق نہ گزرتا تو میں ہر وقت، ہر نماز کے وقت اسے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک کیجئے ساتھیوں۔ مسواک کیا ہے؟ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، 2 فائدے اس کے ہیں مسواک کے۔ ایک تو یہ کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے منہ کے اندر کی جو گندگی ہے وہ مسواک کے ذریعے صاف ہوگی۔ نمبر 2 مرضات للرب، رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ آپ رب سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنے منہ کی صفائی کے لیے اپنے اچھے کپڑے پہن کر اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کے لیے آئیے، اور اس سے آپ سرگوشی کرتے ہیں۔ تو مسواک کا یہ معاملہ ساتھیوں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے یہ بات کہ ہم ظہر کے بعد مسواک نہیں کر سکتے، یہ غلط تصور ہے ساتھیوں۔ دن کے کسی بھی حصے میں آپ مسواک کر سکتے ہیں، صبح و شام، کبھی بھی آپ صبح سے لے کر افطار کے وقت تک کبھی بھی آپ مسواک کریں، یہ آپ کے لیے جائز ہے، بلکہ یہ فضیلت والا عمل ہے۔